وزیر اعظم نے پہلی بار ایک تجربہ کار وزیر اعظم کے طور پر ایک بڑے اجلاس کی صدارت میں وہ بہت سارے اہداف جو ٹیکس کے حصول کے حوالے سے تھے ان سب کے بارے میں متعلقہ افسران کو وہ سب کچھ کہہ دیا ہے جو انہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ سب کچھ ایسے ملفوف الفاظ میں یا اس طریقے سے کہے ہیں کہ شروع میں آپ اگر وزیر اعظم کے سرکاری گفتگو کے پوائنٹس کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے وزیر اعظم اس ایف بی آر کی بے پناہ تعریف کر رہے ہیں، لیکن شاید دو چار نکات کے بعد آپ اگر انہیں بنظر غائر پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وزیر اعظم ایف بی آر یا ٹیکس جمع کرنے والے اداروں اور محکموں سے بالکل خوش نہیں ہیں، اور جو باتیں انہوں نے وزیر اعظم سے چھپائی ہیں وہ ساری وزیر اعظم نے کیا دی۔ مثلا انہوں نے ایف بی آر کی کارکردگی پر جو گفتگو کی ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے، وہ ٹیلی ویژن چینلز کے بلکہ ٹیلی ویژن چینلز کے نہیں، ٹیلی ویژن چینلز پر تقریباً چل چکی ہے اور سب لوگ اسے سن چکے ہیں، لیکن بڑی خوبصورتی سے وزیر اعظم نے وہ سب کہہ دیا ہے جو کہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ جو کہنا چاہتے تھے وہ کہتے کہتے رک گئے ہیں، نہیں، وہ رکے نہیں، انہوں نے شاعری نہیں کی، انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ بھی آپ کو جلد پتہ چل جائے گا۔ وزیر اعظم کی تقریر کا ایک نقطہ یہ تھا، یعنی انہوں نے ڈسکس کیا ان تمام افسران کی موجودگی میں جو ٹیکس اکٹھا کرنے والے مختلف شعبوں کے سربراہ ہیں یا بڑے طاقتور افسران ہیں۔ وزیر اعظم کا یہ نقطہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو ٹیکس دے سکتے ہیں وہ ٹیکس کیوں نہیں دیتے۔ ایسے چلتے چلتے میں کہہ دوں کہ ایف بی آر کا جو دفتر اسلام آباد میں ٹیکس اکٹھے کرتا ہے وہ اگر کسی کو 1 کروڑ روپے ٹیکس ڈالنا چاہیے تو وہ ان سے انڈر ہینڈ ایسی ڈیل کر لیتے ہیں کہ وہ ٹیکس پہلے ہی مرحلے میں 25 لاکھ ہو جاتا ہے اور 25 لاکھ ہو کر پھر اس کی قسطیں ہو جاتی۔ لہذا یہ جو روز ہم اخبارات والے پیچھے چڑھے ہوتے ہیں کہ جی وہ فلاں نے اتنا ڈیزل چوری کر لیا اور فلاں نے اتنا ٹیکس کھا لیا اور اتنی اسمگلنگ ہو گئی اور فلاں ہو گئی، میں نے خود نام لیا ہے اسلام آباد کے عام ٹیکس آفس کا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسٹم یا دوسروں سے، وہ سیدھا سیدھا ٹیکس لینے والا جو محکمہ ہے جس کا دفتر غالباً G9 میں ہے، اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طرح سے ڈیل ہو رہی ہے اور کس طرح سے رعایت دی جا رہی ہے اور کون دے رہا ہے، اس پر میں الگ ایک پروگرام کروں گا۔ لیکن میں نے ابھی صرف ایک نقطہ لکھا ہے کہ ٹیکس نیٹ میں جو لوگ آتے ہیں وہ کیوں نہیں آ رہے اور کس طرح بچ رہے ہیں۔ اگر وزیر اعظم دو چار تحقیقی جرنلسٹوں کو اس کام پر لگا دیں تو چند ہی دنوں میں وہ نام دست بام ہو جائیں گے جن سے ٹیکس کے جو لوگ یعنی افسران ٹیکس چوری کرواتے ہیں اور اس میں ملوث ہیں، انڈر ہینڈ بہت کچھ لے لیتے ہیں۔ یہ والی بات بھی اس میٹنگ میں ڈسکس ہوئی۔ جس نقطے کی میں نے اوپر بات کی اس کے فوری بعد یہ نقطہ زیر بحث آیا کہ وہ کون سے افراد یا افسران ہیں جو ٹیکس چوری کرنے میں مدد دیتے ہیں اور وہ اس کے بدلے میں کیا لیتے ہیں۔ ایک اور بات آپ سے عرض کر دوں کہ حکومت کو
موجودہ حکومت سب کچھ معلوم ہے کہ ٹیکس چوری کرنے والے افسران کون سے ہیں۔ مثلا اسمگلنگ ہو رہی ہے تو وہ کیوں ہو رہی ہے، کون کون افراد کر رہے ہیں، ان کے 3 مرحلوں میں وہ کون ہے اور کتنے کتنے انوالو ہیں۔ مجھے صرف ایک جواب چاہیے، وہ لوگ جو ٹیکس چوری کرنے میں مدد دے رہے ہیں ان کے ساتھ محکمہ کیوں رعایت برت رہا ہے۔ مثلا پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا تھا کہ بس گلگت سے آ رہی تھی، یا بس نہیں، کار، اور اس میں جو افراد سوار تھے ان کا تعلق کسٹم سے تھا، اور انہوں نے جو چیزیں گلگت میں جمع کرانی تھی یا گلگت میں جمع کرانے کی فیسلٹی موجود تھی، وہ ان چیزوں کو اسلام آباد کے لا رہے تھے۔ یہ کہانی اصل میں ایسی نہیں ہے، لیکن بالکل اس پر چپ ہو گئی ہے، کیونکہ سارے ہی اس سے کپڑے اتر جائیں گے سب کے کہ یہ کیا تھا۔ اور جن 1-2 اخبار نویسوں نے اس پر بولنے کی کوشش کی گئی، انہیں پہلے تو مال لگا دیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ انہیں کہا گیا کہ دیکھیں اس کی حالت ایکسیڈنٹ میں پہلے ہی بڑی خراب ہے، بڑی یعنی جان بھی جا سکتی ہے، لہذا اسے آپ معاف کر دیں۔ لہذا انہوں نے بھی دریا دلی دکھائی اور ان افراد کو یا ان افسران کو جو اس گاڑی میں سوار تھے جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اسے معاف کر دیا۔ کیا زبردست کام ہے! اخبار نویسوں نے بھی کیا کام شروع کر دیا ہے، اور خود محکمے کے افسران نے بھی کیا کام شروع کر دیا ہے۔ بھائی جو چیز وہاں جمع ہو سکتی ہے ان علاقوں میں، آپ اسے اسلام آباد کیوں لا رہے ہیں؟ بس صرف ایک جواب دے دیں اس کا، نہیں تو میں یہ سوال پوچھتا رہوں گا، اور اسی طرح جھلے پن میں پوچھتا رہوں گا، اور آپ کو جلاتا رہوں گا۔ یہ بتانا ہی پڑے گا آپ کو، آج بھی آپ کو بتانا ہے، کل بھی آپ کو۔ اصل میں آج اتنا کافی ہے، اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، ان نقطوں کو بار بار آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا کہ پرائم منسٹر کو معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ انہوں نے ایسے ہی سائڈ سے گزرتے ہوئے مختلف نکات ڈسکس کرتے ہوئے سب کچھ بولا ہے۔ آپ اگر مجھ سے کوئی بات کرنا چاہیں تو میرا نمبر ہے 0333 511 7769۔